سے مگر جناب کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا بدایۃ لہ والدائم الذی لا نفاد لہ والاول الذی لا اول لاولیتہ والآخر الذی لا آخر لآخریتہ والباقی بعد فناء الخلق الذی قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهم الأقسام فتبارك الله الملك العلام ثم الصلاة والسلام على سید الانام مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ عز و جل اپنے حبیب پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کے اخلاق کے بارے میں، کیونکہ ہمارا یہ درس آج کا یہ خاص ہے درس اخلاق سے، اخلاق کی اہمیت اور اس کی وقعت اور عظمت اور حیثیت کس قدر ہے، ہمیں سب سے پہلے یہی جان لینا ضروری ہے کہ اخلاق حسن کس قدر بلند درجے کی شے ہے. اخلاق حسن انسان کو کس منزل تک لے جاتا ہے، اور اخلاق حسن انسان کی دنیاوی اور اخروی معاملات اور امور میں کس حد تک مساعد اور مددگار ثابت ہوتا ہے، اور اچھا اخلاق انسان کو کس منزل تک لے جاتا ہے اور اس کے دنیاوی اور دینی امور میں کتنا معین اور مددگار ثابت ہوتا ہے، اور خود اس کو دین یعنی اخلاق حسن کا جو انسان مالک ہوتا ہے، جو با اخلاق ہوتا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اس کو اچھے اخلاق کا دنیا اور دین آخرت میں کس درجہ فائدہ ہوتا ہے اور کس حد تک وہ کامیابیوں کی منزلوں تک اخلاق حسن کے ذریعے پہنچ جاتا ہے. یعنی اچھے سے اچھے اور بڑے سے بڑے اپنے مشن کو وہ بہت دور تک لے جا سکتا ہے اگر اس کا اخلاق اچھا ہے. بڑی اس کو کامیابیاں مل سکتی ہیں اگر اخلاق اچھا ہے. اگر اخلاق بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اخلاق کے اعتبار سے یہ انسان گرا ہوا ہے، کمزور ہے، اس کے اندر اخلاقی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، تو وہ لو مشن اچھا لے کے چل رہا ہو، کامیابی اس تک نہیں پہنچے گی. یعنی یہ برا اخلاق اس کو کامیابی تک جانے میں بہت بڑی مقدار میں رکاوٹ بنے گا. لیکن اگر اخلاق اچھا ہے تو بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا اور اس کو
اس کے مشن کی کامیابی کے لیے بڑی مدد کرے گا اور اس کو منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اللہ عز و جل اپنی کتاب حکیم قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اپنے حبیب کو مخاطب فرما کر اس طرح ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب فبما رحمت من اللہ، آپ اللہ کی رحمت سے آپ نے لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ رکھا، آپ لوگوں کے سامنے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کی رحمت سے۔ لہٰذا آپ جب نرمی سے پیش آ رہے ہیں، آپ جب ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ خشونت اور سختی سے کام نہیں لے رہے ہیں، تو یہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، آپ کے آس پاس رہتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں۔ اور اگر آپ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ سخت انسان ہوتے، اگر آپ کے یہاں نرمی نہ پائی جاتی، تو دو چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، ایک فظ اور ایک غلیظ القلب، دونوں یعنی الگ الگ اپنے معنی رکھتے ہیں لیکن ہیں سختی کے معنی میں۔ جو علماء نے اس کی تفسیر کی ہے یا علماء نے معنی بیان کیے ہیں، جیسا کہ آیت اللہ العظمیٰ استاد شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے خود اس بارے میں مثلا بیان کیا ہے کہ فظ وہ انسان جو زبان کا سخت ہوتا ہے، فظ اسے بولتے ہیں جو انسان زبان میں سخت ہوتا ہے، یعنی زبان میں اس کی نرمی نہیں ہوتی، لین نہیں ہوتی زبان اس کی، بلکہ سخت ہوتا ہے اور دوسروں پر وہ اپنی زبان کے ذریعے سختی کرتا ہے، لہجہ اس کا سخت ہے، طریقہ اس کا بولنے کا انداز سخت ہے۔ تو جو انسان سخت زبان رکھتا ہے تو اس سے لوگ دور چلے جاتے ہیں، اس کے نزدیک نہیں آتے اور اس سے لوگ دوری بنا لیتے ہیں کہ فلاں انسان تو زبان کا سخت ہے، اچھی زبان نہیں ہے، زبان استعمال صحیح نہیں کرتے فلاں صاحب، تو لوگ اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، بولو وہ آدمی اگر سے صحیح بھی ہو، اگر وہ انسان اچھا بھی ہے تب بھی لوگ دوری اختیار کر لیتے ہیں صرف اس کی زبان کی وجہ سے کہ وہ انسان زبان کا برا ہے، زبان کا سخت ہے۔ انہیں یہ نہیں ہے مثلا کہاں کیا کہنا ہے، کس کے ساتھ بولنا ہے، کس سے کلام کر رہا ہے، کیسے کلام کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، بس انہیں تو اپنی زبان کی سختی استعمال کرنی ہے۔ تو ایسے انسان ایسی عربی زبان میں یہ قرآن کی اصطلاح میں سے فظ کہا گیا ہے، صحیح ہے۔ اور غلیظ القلب وہ انسان جو دل کا سخت ہوتا ہے، ایک انسان زبان کا سخت ہوتا ہے اور ایک انسان مثلا دل کا سخت ہوتا ہے، یا بعض انسان زبان کے بھی سخت ہوتے ہیں اور دل کے بھی سخت ہوتے ہیں، یعنی ان کے یہاں سختی ہی سختی پائی جاتی ہے۔ تو اگر انسان دل اور زبان دونوں کا سخت ہے، حتیٰ زبان کا سخت ہے یا دل کا سخت ہے، تو وہ انسان اپنے آپ کو یعنی کامیابی تک لے جانے میں بڑی دشواریاں محسوس کرے گا، اس کے سامنے بڑی دشواریاں آئیں گی، برخلاف اس شخص کے جو زبان کا بھی نرم ہے، جو دل کا بھی نرم ہے۔ جو انسان زبان اور دل دونوں کا نرم ہوتا ہے وہ بہت جلدی اپنے مشن میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اس کو ہم اور آپ دنیاوی معاملات میں بھی دیکھتے ہیں، دنیاوی امور میں دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نرم ہوتے ہیں وہ اپنے مقاصد کو کیسے جلدی سے حاصل کر لیتے ہیں، اور جو لوگ سخت ہوتے ہیں چاہے ان کے مقاصد اچھے ہوں، بہتر ہوں، بھلے ہوں، لیکن ان کو مقاصد حاصل کرنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے۔ جیسے بتایا نا کہ جو انسان زبان کا سخت ہوتا ہے تو لوگ اس سے دور چلے جاتے ہیں، اور جب اس کی بات ہی نہیں سنیں گے لوگ تو پھر اس کی یعنی جو اس کا مشن ہے یا ہدف ہے تو وہ اپنے مشن یا ہدف تک کیسے پہنچے گا۔ تو لہٰذا زبان کا سخت انسان اپنے ہدف کو پہنچنے میں دشواری محسوس کرے گا اور دشواری اس کے سامنے آئے گی۔ اسی طریقے سے جو انسان دل کا سخت ہے وہ بھی جلدی سے کامیابی حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو اسی لیے نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو نرمی سے پیش کیا، بڑے بڑے مجرموں کو آپ نے معاف کر دیا، بڑے بڑے گنہگاروں کو آپ نے معاف فرما دیا، بڑے بڑے خطا کاروں کو آپ نے اپنی نرمی قلب اور نرمی زبان کے ذریعے آپ نے بڑے بڑے دشمنوں کو حتیٰ کہ معاف کر دیا اور معاف فرما دیا۔ تو لہٰذا اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب اللہ کی رحمت سے آپ کیونکہ نرم دل ہیں، نرم زبان ہے، آپ کا طریقہ نرم ہے، انداز نرم ہے، انداز آپ کا یعنی کشش رکھتا ہے، جاذبیت رکھتا ہے، آپ کی لہجہ آپ کی زبان میں جاذبیت اور کشش ہے، لہٰذا لوگ آپ کے قریب آتے ہیں، آپ کے قریب رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ سختی زبان
یا سختی دل استعمال کرتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے فرار ہو جاتے، چلے جاتے، آپ کے پاس نہ رہتے. اور جب آپ کے پاس ہی نہ رہتے تو ظاہر ہے پھر آپ کا مشن ہدف کیسے آگے بڑھتا. لہٰذا نبی پاک کے اس عمل نے پاک کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل پاک کی اللہ عز و جل نے تعریف کی ہے کہ آپ کا عمل، آپ کا لہجہ، آپ کا انداز، آپ کی گفتگو اور آپ کا دل بے حد نرم ہے میرے حبیب. یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کے قریب رہتے ہیں، لوگ آپ کے پاس رہتے ہیں، لوگ آپ سے ملتے ہیں، لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں. اور اگر آپ فظاً غلیظ القلب ہوتے، آپ کا دل سخت ہوتا یا آپ کی زبان سخت ہوتی تو پھر یہ لوگ آپ کے پاس نہ آتے، نہ رہتے، بلکہ چلے جاتے. اور اگر لوگ چلے جائیں کسی کے پاس سے تو ظاہر ہے پھر وہ اپنا مشن یا اپنی بات کیسے پہنچائے گا. لہٰذا اگر آپ کو، ہمیں یعنی خود ہمیں بھی اگر اپنی بات پہنچانا ہے، لوگوں کو اس اپنے فکر اور رائے سے آشنا کرنا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے تو ہمیں قرآن کریم کے اس فرمان اور اس آیت شریفہ کی طرف اور نبی پاک کے اخلاق اور کردار اور آپ کے انداز اور طریقے کو اپنانا ہوگا. اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اسلام آگے بڑھے، دین آگے بڑھے، مذہب آگے بڑھے، انسانیت آگے بڑھے تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہوگا، اپنی زبان کو نرمی کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا، اپنے دل کو نرم کرنا ہوگا. اگر کوئی آپ کو برا بھی کہہ رہا ہے تو آپ اسے، یہ نہیں کہ آپ اس کے برا کہنے کے بدلے میں آپ اس کو مثلا جو ہے وہ اس سے بڑے طریقے پر یا بڑے پیمانے پر اسے برا کہیں یا اس کے عیوب کو بیان کریں، نہیں، بلکہ آپ اسے نرمی کے ساتھ اپنے ارادوں سے مطمئن کر سکتے ہیں. دل کی نرمی کے ساتھ، زبان کی نرمی کے ساتھ آپ اس کو اپنے ارادوں سے آشنا کریں، آگاہ کریں. اور اگر وہ برائی کر بھی رہا ہے تو اس کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ جانے، اللہ جانے، آپ کے اندر وہ برائی نہیں پائی جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو فوراً سزا دینے کی کوشش کریں گے، فوراً اس کے اوپر عقاب و عذاب کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے کہ لوگ پھر آپ سے دور ہو جائیں گے. بلکہ سب سے بہترین عمل جو ہے وہ معاف کر دینا ہے. سب سے بہترین شجاعت، سب سے بڑی بہادری معاف کر دینا ہے. آپ قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، پھر آپ معاف کر دیں. جیسے کہ مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمایا اس بات کو کہ معاف کر دینا جو ہے سب سے بڑی بہادری ہے. مثلا یا قدرت، یعنی مفہوم حدیث و فرمان یہی ہے آپ کا کہ طاقت اور قدرت ہونے کے بعد بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے کسی کو معاف کر دینا. صحیح. تو نرم لہجہ، نرم زبان انسان کو اور اخلاق حسن انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے. یہ باتیں صرف کرنے کے لیے نہیں ہیں، یعنی قرآن کریم کی آیات یا قرآن کریم کی فرامین صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ صرف پڑھا ثواب کی نیت سے اور بس بات ختم ہو گئی. نہیں، ثواب تو آپ کو ملنا ہے. جب آپ اس کی تلاوت کریں گے اللہ کے لیے تو ثواب آپ کو ملے گا. لیکن قرآن کریم دستور حیات ہے، زندگی اور آپ کے روزانہ کے معاملات کے لیے وہ مشعل راہ ہے کہ آپ کیسے آگے بڑھیں، کیسے کریں، کیا آپ کو رہنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے آپ کو لوگوں سے ملنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے آپ کو دنیا میں اعمال انجام دینے ہیں. سب آپ کی زندگی کے لیے مشعل راہ ہے قرآن کریم. اور اخلاق حسن کے بارے میں قرآن کریم نے ابھی آپ نے دیکھا اس آیت شریفہ میں کہ اپنے نبی کی کس حد تک تعریف کی اللہ عز و جل نے، کیسے تعریف فرمائی ہے. اور دوسرے مقام پر سورہ قلم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کے لیے ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم. اے میرے حبیب، یہ لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، وہ چھوڑیے، وہ ایک طرف ہے. لیکن آپ کا جو اخلاق ہے، آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں، آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. آپ کی مثال کوئی دنیا میں نظر نہیں آتی. یقیناً اخلاق حسن ہم سب کو اختیار کرنا ہے کیونکہ ہم سب قرآن کریم کے پیروکار ہیں. ہم سب نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں. تو ہمیں ان کے اخلاق کو اپنانا ہے اور صرف زبان سے نہیں بلکہ ہمیں اپنے کردار سے ان کے اخلاق کو اپنانا ہے. کتنے مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اخلاق حسن کی طرف انسانوں کو، مومنین کو، مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، لوگوں کو باقاعدہ رغبت دلائی ہے اور اخلاق حسن کے فضائل بیان کیے ہیں. یہاں تک کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ وہ انسان، اور یہ روایت جو ہے وہ باقاعدہ معتبر کتابوں میں موجود ہے. فیض کاشانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، محجت البیضاء میں نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان یعنی بااخلاق انسان، اخلاق حسن کا مالک انسان محشر میں، قیامت میں، روز جزا بلند درجوں پر فائز ہوگا، اگرچہ اس کی عبادت کم ہی کیوں نہ ہو. یعنی عبادت کم سے مراد یہ نہیں کہ وہ عبادت کرتا ہی نہیں تھا، نہیں، واجبات کو ادا کرنا ضروری ہے. واجبات کو ادا کرنا سب سے پہلا کام ہے. جو اللہ نے واجب کیا ہے اس کو ادا کرنا سب سے پہلا کام اور ضروری کام ہے. لیکن واجبات کو ادا کرنے کے بعد نہیں وہ 2 گھنٹے مسجد میں بیٹھتا تھا، نہیں وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتا تھا زبان سے، نہیں مثلا وہ جو ہے ہر وقت اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ زبان سے کہتا رہتا تھا استغفر اللہ، نہیں، بلکہ واجبات کو انجام دینے کے بعد وہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھتا تھا، اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آتا تھا، اچھا برتاؤ کرتا تھا لوگوں کے ساتھ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا انسان قیامت کے دن روز جزا یا روز محشر وہ انسان بلند ترین درجے پر ہوگا، اگرچہ اس کی عبادت کم ہی کیوں نہ ہو. یعنی یہ کس کی برکت ہے؟ اخلاق حسن کی برکت ہے، اچھے اخلاق کی برکت ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ انسان مسجد میں اپنے 5 گھنٹے گزارے، 4 گھنٹے گزارے، 2 گھنٹے گزارے، سجدے میں سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر شکر للہ کر رہا ہے، اور جب سجدے سر اٹھایا اور باہر آیا تو اس نے اپنا وہ عمل شروع کر دیا جو سجدوں کے خلاف تھا، جو نماز کے خلاف تھا، جو عبادت اور اطاعت کے خلاف تھا. اس لیے کہ اللہ کی اطاعت اور عبادت اور بالخصوص نماز کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائیوں سے روکتی ہے. تو اگر نماز برائیوں سے روکتی ہے اور یہ انسان سجدے کر کے آیا ہے، رکوع کر کے آیا ہے، قیام کیا ہے، نماز ادا کی ہے، اور اب نماز کے آنے کے بعد باہر آیا ہے تو اس نے وہ کام انجام دیے جو اسے نہیں کرنے چاہیے تھے، جو نماز کے خلاف ہیں. صحیح. تو عبادت تھوڑی ہو، عبادت چاہے تھوڑی ہی ہو، عبادت چاہے مختصر ہی ہو، چاہے واجبات پر ایک دفعہ کیا جائے، لیکن اخلاق حسن سے انسان کو نہیں ہٹنا ہے. اگر عبادت بہت زیادہ ہے، سجدے لمبے ہیں، قنوت لمبے ہیں، قیام لمبے ہیں، رکوع لمبے ہیں، ذکر لمبا ہے، صحیح، لیکن اخلاق اچھا نہیں ہے، تو اس کا اخلاق اسے اس کی عبادت کیا فائدہ پہنچائے گی؟ اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو اس کا عبادت یقیناً اس کو کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. کیونکہ نماز کے لیے قرآن خود وضاحت کے ساتھ فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اور نماز پڑھنے کے بعد پھر برائی انجام دے رہا ہے انسان، تو گویا نماز اس کی قابل قبول ہی نہیں ہے، نماز اس نے پڑھی ہی نہیں ہے. صحیح. لہٰذا اگر نمازی ہے، عبادت کر رہا ہے، تو اس کی زبان بھی اچھی ہونی چاہیے، اس کا دل بھی اچھا ہونا چاہیے، اس کا طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے، اس کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے، لہجہ نرم ہونا چاہیے، زبان میں نرمی ہونی چاہیے، دل اس کا نرم ہونا چاہیے. دل نرم یعنی لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرے. جی اگر انسان نمازی ہے، واقعاً انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تو واقعاً اس کا دل جو ہے وہ نرم ہونا چاہیے، اس کی زبان نرم ہونی چاہیے، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ اس کو نہیں متوجہ ہونا چاہیے. ہاں اصلاح کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر ارادہ کچھ اور ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ درگزر ہونی چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، غلطی بھی ہے. نرم دل جو ہے اور اخلاق کا اچھا ہونا عبادات سے بھی بہتر ہو جاتا ہے جب انسان واجبات کو انجام دینے کے بعد اچھے اخلاق سے دنیا میں رہے. ایک انسان مستحبات کو ادا کر رہا ہے، خوب ادا کر رہا ہے، یہ اخلاق اچھا نہیں ہے تو اس کا فائدہ یقیناً اس کا کوئی خاص نتیجہ اور کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. دوسرے مقام پہ خود نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من شيء اثقل في الميزان من خلق حسن. کوئی بھی چیز جب اعمال تولے جائیں گے، اور ظاہر ہے ترازو ایسی نہیں ہمارے یہاں ترازو ہوتی ہے یا مثلا جس پہ ہم وزن کرتے ہیں چیزوں کا، جو اعمال تولنے کا جو میزان ہے، جب اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا وزن کیا جائے گا،
تو آپ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز اخلاق حسن سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی. سب سے زیادہ وزن کس کا ہوگا؟ اخلاق حسن کا. تو اخلاق حسن ایک عظیم شے ہے، ایک بہترین شے ہے کہ جو انسان کو دنیا اور دین دونوں میں اچھا بنا سکتی ہے اور بناتی ہے. لہٰذا سب سے بہترین چیز اخلاق حسن ہے. یعنی انسان کو چاہیے کہ واجبات ادا کرے، مستحبات ادا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق حسن کا خیال رکھے. یہ ایک عظیم شے ہے کہ جو انسان کی دنیا اور دین دونوں میں کامیابی کی ضمانت ہے. یعنی خود نبی کریم فرما رہے ہیں کہ ما من شیء، کوئی چیز ایسی نہیں ہے اثقل فی المیزان، کہ جو میزان میں بھاری ہو، وزنی ہو. کس چیز سے؟ من خلق حسن، اخلاق حسن سے، خلق حسن سے کوئی چیز وزنی اور بھاری نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اول ما یوضع فی میزان العبد یوم القیامہ حسن خلقہ. سب سے پہلے جو میزان میں، ترازو میں جہاں مال تولے جائیں گے، جو کوئی چیز رکھی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ حسن خلق. سب سے پہلے جو رکھا جائے گا ترازو میں، جہاں مال تولے جائیں گے جس چیز پر، اس میں سب سے پہلے کیا رکھا جائے گا؟ حسن خلق. اگر حسن خلق وزنی ہے، موجود ہے، پایا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پلہ اعمال کا، حسنات کا، آپ کے یا ہمارے مومنین کا پلہ بھاری ہوگا. اور اگر اخلاق حسن نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اب اعمال، عبادات ہیں، دوسری چیزیں ہیں، تو ان کا وزن کم ہو جائے گا. یعنی سب سے پہلے اگر کوئی چیز تولی جائے گی، میزان اعمال میں رکھی جائے گی، تو وہ اخلاق حسن ہوگا. یعنی آپ کا جو ہے وہ اعمال جو ہے اس پر دیکھے جائیں گے کہ آپ کے اعمال حسنہ کتنے وزنی ہیں. سب سے پہلے اسے رکھا جائے گا اخلاق حسن کو، کہ آپ اخلاق میں کیسے ہیں، آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کیسے رہے، آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، بھائی کا خیال کیسے رکھا، بہن کے حقوق کیسے ادا کیے، آپ نے ماں باپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، آپ نے گاؤں اور بستی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، آپ ان کے ساتھ کیسے رہے، آپ نے کیسے زندگی ان کے ساتھ گزاری. سب سے پہلے آپ کا اخلاق رکھا جائے گا. آپ لوگوں سے باتیں کیسے کرتے تھے، آپ لوگوں کے معاملات میں نرم تھے یا سخت تھے، آپ لوگوں کے مسائل کو سختی سے حل کرتے تھے یا محبت پیار سے حل کرتے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ غصے میں پیش آتے تھے یا کبھی کبھی، یا آپ جو ہے وہ اکثر و بیشتر خوشروئی کے ساتھ پیش آتے تھے. آپ کے چہرے پہ مثلا آپ کا چہرہ حشاش و بشاش رہتا تھا. کیسے آپ لوگوں سے ملتے تھے، آپ کیسے لوگوں کے درمیان زندگی گزارا کرتے تھے. یہ سب سے پہلے آپ کی یہ چیز رکھی جائے گی. اس کے بعد آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی زکوٰۃ، آپ کے حج، یہ سب رکھے جائیں گے. اب آپ سمجھ رہے ہیں اخلاق حسن کی قیمت کتنی ہے. اور یہ سب میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ سب نبی پاک، نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے ارشادات ہیں جو معتبر کتابوں میں موجود ہیں. تو اخلاق کی عظمت آپ یہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اخلاق حسن کس قدر اہمیت اور عظمت کا حامل ہے. اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام کا ارشاد اور فرمان مبارک موجود ہے. کس کا؟ امام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام کا. آپ فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی لیعطی العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل اللہ. اللہ کس قدر عظمت ہے اخلاق حسن کی. امام علیہ السلام کون؟ صادق آل محمد سلام اللہ علیہ وسلام اللہ علیہم اجمعین. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اپنے بندے کو اخلاق حسن پر ایسا ثواب عطا فرمائے گا، ایسا اجر عطا فرمائے گا، وہ اجر عطا فرمائے گا کہ جو وہ مجاہدین کو عطا فرمائے گا. کون سا اجر عطا فرمائے گا؟ وہ اجر کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی مجاہدین کو عطا فرمائے گا، جو اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں اللہ کی راہ میں، اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں،
اپنی جان کو پیش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ اخلاق حسن کے مالک انسان کو وہ اجر عطا فرمائے گا۔ کون فرماتے ہیں یہ؟ صادق آل محمد حضرت امام جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ کتنا عظیم ہے اخلاق حسن۔ کون نہیں چاہے گا کہ وہ میدان جہاد میں بھی نہیں پہنچا، میدان جنگ میں بھی نہیں پہنچا، اس نے کوئی تلوار بھی نہیں اٹھائی، کوئی چوٹ بھی نہیں کھائی، صحیح ہے، دشمنان خدا اور رسول اور انسانیت کو کوئی زخم بھی نہیں دیا اس نے، اور اس کو وہ ثواب مل جائے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو مل رہا ہے، تو واقعاً کتنا یعنی اللہ عز و جل کتنی محبت کرتا ہے اس انسان سے جس کی زبان نرم ہے، جس کا دل نرم ہے، جس کا لہجہ نرم ہے، جس کا چہرہ شاش و بشاش رہتا ہے، جس کے چہرے پہ غصے کے آثار نظر نہیں آتے، بلکہ ہمیشہ وہ لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے، خوش روئی کے ساتھ ملتا ہے، وہ لوگوں سے خندہ پیشانی، خوش روئی، محبت، پیار ایک اجنبی انسان سے ملتا ہے تو ایسے ملتا ہے جسے نہ جانے کب کا جاننے والا ہے، ایسے ہی کتنے زمانے سے اس کی دوستی اور تعلقات ہیں، ایسے ہوتے نہیں ہوتے انسان جو ہیں، بعض لوگ جو ہے انسان کو انسان دیکھ کے منہ چڑھا لیتے ہیں، منہ بگاڑ لیتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ انسان کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں چاہے وہ اسے جانتے بھی نہیں ہیں، صحیح، یہ اخلاق ہے کہ آپ خندہ پیشانی اور خوش روئی کے ساتھ کس طرح آپ لوگوں سے مل رہے ہیں، کتنا آپ کے یہاں جو ہے سماحت ہے، کتنی آپ کے یہاں درگزر ہے، کتنی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے برتاؤ کرتے ہیں، یہ دنیا میں رہنے کا سلیقہ ہے، طریقہ ہے، اور آپ کو اس طریقے اور سلیقے سے آخرت بھی مل رہی ہے، سبحان اللہ، کتنی عظیم بات ہے کہ با اخلاق انسان دنیا میں بھی باعظمت رہتا ہے اور آخرت میں بھی باعظمت رہتا ہے۔ مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے البلاغہ میں کلمات قصار میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ خالط الناس مخالطۃ، تم لوگوں میں ایسی زندگی گزارو، تم لوگوں کے ساتھ ایسے رہو، ایسے پیش آؤ کہ اگر تم زندہ رہو تو وہ تم سے ملنے کی تمنا کریں، اور اگر تم مر جاؤ تو تم پہ گریا کریں۔ اگر زندہ رہو تو تم سے ملنے کی تمنا کریں، ملنے کی آرزو کریں، اور اگر تم مر جاؤ تو تم پہ روئیں۔ تو کس پہ رویا جاتا ہے؟ اس انسان پہ جو ہمیشہ چہرہ بگاڑ کے ملتا تھا لوگوں سے، یا اس انسان سے جو ہمیشہ لوگوں سے خوش ہو کے ملتا تھا؟ کس پہ روئیں گے لوگ؟ اس پہ روئیں گے جو ہمیشہ لوگوں سے خوش روئی کے ساتھ ملتا ہے، ہمیشہ لوگوں کو یعنی باقاعدہ اچھے طریقے سے استقبال کرتا تھا، لوگوں کا اچھے طریقے سے ملتا تھا، ہمیشہ اس کے چہرے پر یہ رونق رہتی تھی لوگوں سے ملتے ہوئے، کبھی چہرہ بگاڑتا نہیں تھا، بلکہ خوش روئی، خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا تھا۔ ایسا ملتا تھا جیسے کہ بہت پرانا دوست ہے، اس سے بھی جو ایک نئے آدمی ہوتا تھا، ایک غیر سے بھی جس کی کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی دوستی نہیں، اس کی بھی ایسی مدد کرتا تھا کہ جیسے اس کا بہت قریبی رشتہ دار ہے، سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، سگا چچا ہے، مثلا ایسے ملتا تھا، باپ ہے، ماں ہے، ایسی مدد کرتا تھا، بزرگوں کی مثلا کسی بھی مسئلے، تو ظاہر ہے اسی پہ لوگ ہوئیں گے، صحیح ہے۔ اور کوئی ہمیشہ غلط طریقے سے ملتا تھا، دھمکی دیتا تھا لوگوں کو، مثلا یہ ہے، یا دنیا میں فساد پھیلاتا تھا، یا ظلم کرتا تھا لوگوں پر، تو لوگ اس کے مرنے پر روئیں گے یا خوش ہوں گے؟ تو لوگ ملنے کی تمنا کس سے کریں گے؟ جو اچھی طریقے سے ملتا ہے۔ تو لہذا سماج اور دنیا میں بھی شخص کی عظمت ہے جس کے پاس اخلاق حسن ہے، دنیا بھی اس کا احترام کرتی ہے، لوگ بھی اس سے ملنے کی تمنا کرتے ہیں، مر جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں اس کا، اسے یاد کرتے ہیں، صحیح۔ تو لہذا اخلاق حسن میں یعنی یہ اخلاق حسن ایک ایسی شے ہے جس میں انسان دین و دنیا دونوں کو حاصل کر سکتا ہے اور کر لیتا ہے۔ ہمیشہ وہ انسان جو با اخلاق ہوتا ہے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن جس انسان کا اخلاق برا ہوتا ہے اس سے لوگ بھاگتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر یہ انسان تاجر ہے، دنیاوی تاجر ہے، کوئی کام کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ وہ اچھے طریقے سے بات کرتا ہے اپنے گراہکوں کے ساتھ، تو لوگ اس کی طرف کھینچتے ہیں، اور وہ دکاندار، وہ تاجر جس کی زبان سخت ہے، لہجہ سخت ہے اور دل بھی سخت ہے، تو لوگ اس سے بھاگتے ہیں، اس کے پاس نہیں آتے،
اسی کے پاس آتے ہیں کہ جو نرم لہجے سے بات کرتا ہے. اور یہ بات میں سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے دل یا اپنی زبان یا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس کے لیے امیر المومنین مولائے متقیان علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یعنی جس انسان کا لہجہ زبان اچھی ہوتی ہے، اخلاق اچھا ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف کھنچتے ہیں، چاہے وہ تاجر ہے چاہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، لوگ اسے پسند کرتے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ کتاب کا نام غرر الحکم. غرر الحکم. آپ فرماتے ہیں فی سعۃ الاخلاق، فی سعۃ الاخلاق کنوز الارزاق. کیا؟ فی سعۃ الاخلاق کنوز الارزاق، یعنی اخلاق کی وسعت و کشادگی میں کیا ہے؟ رزق کے خزانے ہیں. کنوز الارزاق، خزانے ہیں، رزق پایا جاتا ہے اس میں. یا جس انسان کا اخلاق اچھا ہے اس کے اس اخلاق کے حسن میں کیا پوشیدہ ہے؟ کیا پایا جاتا ہے؟ رزق پایا جاتا ہے. یعنی اگر وہ اچھا دکاندار ہے، اچھا تاجر ہے، اخلاق کے حسن اس کے یہاں پایا جاتا ہے، اس کے یہاں اخلاق اچھا ہے، زبان کا نرم ہے، دل کا نرم ہے، تو لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے یہاں کھنچ کے آئیں گے. صحیح. تو جب لوگ کھنچ کے آئیں گے، گراہک زیادہ ہوں گے، جی فروخت اس کے یہاں زیادہ ہوگا مال، تو پیسہ زیادہ آئے گا نا. مال جتنا زیادہ بکے گا اتنی زیادہ جو ہے وہ اس کو پیسہ آئے گا، جتنا پیسہ آئے گا اتنی مالداری بڑھے گی اس کی. اور یہ ایک پہلو رہا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان جب کسی، یعنی یہ پہلو بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ جب انسان نرم دلی سے، نرم لہجے سے کسی کے پاس آتا ہے، کسی سے ملتا ہے، مدد کرتا ہے لوگوں کی، تو لوگ چاہے زبان سے دعائیں دیں یا نہ دیں، ان کا دل اس کو دعائیں دیتا ہے. صحیح، دل دعائیں دیتا ہے. یعنی مولا کے کلام کا یہ پہلو بھی اس میں ہو سکتا ہے. دل دعائیں دیتے ہیں، دل دعائیں دیتے ہیں. یعنی اور انسان وہ خود بھی دعا دے گا، کبھی تو دعا دے گا کہ فلاں انسان فلاں مصیبت کے وقت میرے کام آیا تھا، میری مدد کی تھی، اللہ اس کا اجر عظیم دے، اللہ اس کا بھلا کرے، مثلا اللہ اس کو مثلا نعمتوں سے برکتوں سے نوازے. تو خود یعنی یہ دعا اس کے رزق میں وسعت کا سبب بن سکتی ہے. اور پھر یہ انسان اللہ کے مخلوق پہ رحم کر رہا ہے. کس پر؟ اللہ کی مخلوق پر، جو عظیم ترین اشرف مخلوقات ہے انسان، اس پر رحم کر رہا ہے. تو ظاہر ہے جب یہ انسان اللہ کی اس مخلوق پر رحم کر رہا ہے تو کیا اللہ اس پر رحم نہیں فرمائے گا کہ یہ اس کی مخلوق پر رحم کر رہا ہے؟ تو ظاہر ہے اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے، بے حد محبت کرتا ہے. تو لہٰذا اللہ اس اجر کی اس محبت اور اس مدد کے بدلے اپنے اس بندے کو کیا دے دے اللہ ہی جانتا ہے. تو لہٰذا حسن اخلاق یعنی فی سعۃ الاخلاق کنوز الارزاق، یعنی اخلاق کی وسعت اور کشادگی اور حسن خلق میں کیا ہے؟ ارزاق کے خزانے ہیں، رزق پوشیدہ ہے، رزق موجود ہے، رزق ہے. لہٰذا ہمیں اپنی زندگی ائمہ علیہ السلام کے فرامین اور نبی پاک نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی روشنی اور ارشادات اور ان کے فرامین کے تحت ہی ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اور ہم سب کو اخلاق حسن کا دامن تھام لینا چاہیے اور ہم سب کو اخلاق حسن پہ یعنی باقی رہنا چاہیے. اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اسے اختیار کرنا ہے، اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے، اپنی زندگی میں سے ہمیں داخل کر لینا ہے. اور ہمیں اخلاق حسن کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، دنیا میں رہنا ہے. اسی کے ذریعے سے ہمیں انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے اور ہم اس کے ذریعے سے بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنے مشن میں، اپنی ضروریات میں، اپنے اہداف میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگارا ہم سب کی اطاعت اور عبادات کو قبول فرما اور ہم سب کو سیرت رسول اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیرت ائمہ علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اطاعت اور عبادات کو قبول فرما، مزید اپنی اطاعت اور عبادت کی توفیق عطا فرما. وارث حقیقی فرزند نبی اعظم
حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو آپ علیہ السلام کے وانصار میں شمار فرما. آخر ما دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. اگر کوئی سوال کسی کو ہو تو کر سکتا ہے. جزاک اللہ. ریکارڈنگ